کراچی کے امین حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خلاف ہے، یہ ڈاکہ ہے اور ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوتے ہیں، قبضہ کرنے والے جو ہے قبضہ گیر ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو پہلے ڈاکو اور قبضہ گیر ڈکلیئر کریں۔ آپ جمہوریت کا دشمن ڈکلیئر کریں، جمہوریت کو پامال کرنے والا ڈکلیئر کریں، پھر مجھ سے کہیں کہ اگر یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کیا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر کیوں نہیں بن جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکوؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ قبضہ گیروں کی طاقت اور فاشزم کو قبول کر کے یہ سوال ہم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو اجاگر کرنا چاہیے کہ اس شہر کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کل آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ میں نے جیل میں رہ کر معیشت کا مطالعہ کیا ہے، اور میرے پاس ایسے گر ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ریزروز ہیں وہ پتہ نہیں کتنے $100 بلین ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب، کیا آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں؟ آپ کی پارٹی سندھ میں آپ 50 سال سے آتے جاتے ہوئے حکومت کر رہے تھے، اب 15 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں۔ سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد سارے وسائل آپ کے پاس آتے ہیں، 7.5-8 ہزار ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ آپ نے اپنے بجٹوں میں پیش کیا ہے اور خرچے دکھائے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب، آپ کی معیشت اس پر کیا کہتی ہے کہ سندھ میں یہ 8 ہزار ارب روپے کہاں ہیں؟ یہ معیشت اس پر سوال نہیں اٹھاتی کہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ جا رہا ہے، کتابوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اس پر آپ نے کیا نالا فرمایا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں ہم حالات کو بدل دیں گے، اور آپ نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی کہ ہمارا میئر آئے گا تو ہم اتنے کام کر رہے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں، اتنی سڑکیں بنا رہے ہیں۔ جن سڑکوں کا نام لے رہے تھے مرتضی وہاب صاحب، وہ تو صحافی کی مٹھی میں آ جاتی ہے جب تعمیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کا حال ہے، اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو بلدیاتی میئر کام نہیں کر رہا، آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے۔ خود 1 سال تقریباً مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر رہے، میئر کے اختیارات استعمال کیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عباسی شہید اسپتال، اس میں MRI کی مشین بھی کام نہیں کر رہی، 2016 سے CT اسکین بھی کام نہیں کر رہا، تنخواہیں پوری نہیں مل رہی، سرجری نیورو کی نہیں ہو رہی، اور بہت ساری سرجریز نہیں ہو رہی ہیں۔ عباسی شہید اسپتال بہت بڑے علاقے کو کراچی کے کور کرتا ہے۔ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ڈیولپمنٹ کریں گے؟ کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں KMDC گیا، وہاں پتا چلا کہ جو وہاں کے ہاؤس ڈاکٹرز ہیں ان کو 45,000 روپے مل رہے ہیں، اور جو سندھ گورنمنٹ کے تحت ڈائریکٹ ہیں ان کو 69,000 روپے مل رہے ہیں۔ کیوں؟ کراچی کے بلدیہ آپ کے ماتحت ہے، ایڈمنسٹریٹر آپ کے ہیں، وزیر بلدیات آپ کے ہیں، یہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک آپ ابھی بھی کر رہے ہیں، تو آپ سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ اسی طرح سے جو پوسٹ گریجویٹ ہیں وہ 1 لاکھ روپے سے زائد اگر ان کو پیسے مل رہے ہیں تو یہاں پیسے ان کو 60,000 70,000 بھی نہیں مل رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے، اور وڈیرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کھڑ بیٹھ کر ٹی وی پر یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آیا تو چونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وجہ سے وسائل نہیں ملیں گے۔ یہ سوال نہیں بنتا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور پارٹی آئے گی تو ہم پیسے نہیں دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے والد صاحب کا ملک ہے؟ یہاں کوئی آئین ہے، یہاں قانون ہے، یہاں آئین کا آرٹیکل 140A ہے، بلدیات کی اپنے اختیارات ہیں۔ کسی پارٹی کا میئر ہونے کی وجہ سے آپ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر جعلی طریقے سے ہم نہیں آئے تو ہم فنڈ روک دیں گے۔ تم خدا بن بیٹھے ہو نعوذ باللہ، یہاں پر نہیں روک سکو گے اب تم ان فنڈز کو، اور اس جمہوریت کو تم اب مزید پامال نہیں کر سکو گے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا۔ ان کے ہتھ کنڈے انشاءاللہ ان کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2016 سے MRI کی مشین تو بند ہے،
لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دینے کے لیے پیسے ان کے پاس موجود ہیں. یہ اشتہار نہیں دیتے 5 مشینیں MRI کی آ جاتی, کراچی کے لوگوں کا کچھ بھلا ہو جاتا, لیکن ان ظالموں نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال کیا ہے. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کے ٹینکوں میں ڈالر برآمد ہوتے ہیں اور پھر بھی ہمارے اوپر آ کر یہ مسلط ہو جاتے ہیں. یہ وڈیرے اور جاگیردار سامنے کسی کو بھی رکھیں, چہرہ جس کا بھی ہوگا سہولت کاری وہ وڈیروں کی کرے گا. ویسے بھی پیپلز پارٹی اب 40-50 چھوٹے بڑے وڈیروں کا اور ایک خاندان کا نام ہے, باقی لوگ تو مفاد کے لیے آتے ہیں. اس لیے نمبرز جس کے زیادہ ہیں میئر اسی کا بنے گا. یہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے ان کے منہ پہ پڑیں گے, یہ جمہوریت پہ کلنک کا ٹیکا لگائیں گے, پوری دنیا میں ان کو ایکسپوز کیا جائے گا. اور میں ان تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو تجزیہ نگار ہیں, جو اینکر پرسن ہیں. ہمیں سوال پوچھتا ہوں, 193 کیسے ہارے گا, 155 کیسے جیتے گا؟ میں سوال کرتا ہوں, 9 لاکھ ووٹ زیادہ ہوتے ہیں یا 3 لاکھ ووٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں کہ 15 سال میں جو پرفارمنس ان کی ہے, جو سڑکوں کا حال ہے, پانی کی عدم فراہمی ہے, سیوریج کا بدترین حال ہے, اس پر یہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایسی پارٹی ہیں جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس شہر کراچی کو, پورے سندھ کے عوام کو, تعلیمی اداروں کی صورتحال, ہسپتالوں کی صورتحال, یعنی جن ہسپتالوں کے اشتہارات پہ اربوں روپے لگا رہے ہیں ان ہسپتالوں کا حال آپ جا کر دیکھ لیں. چند وارڈز کو NGOs کے حوالے کر کے NGOs کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے چل رہا ہے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت ٹھیک کریں گے اور کہتے ہیں کہ ہمارا میئر ہوگا. نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. شکریہ جناب. صحیح ہے سر, کوئی شک؟